بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما بعد، معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، جس میں اس کا کوئی حصے دار، ساجھے دار یا اس کا آپریٹر یا کسی اور لحاظ سے اس کا شراکت دار نہیں ہے۔ وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالی جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے، اور اسی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہم انسانوں کی دنیا اور آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے، بلکہ سارے انسانوں کے اور سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے شب برات یا شب بدعات۔ ابھی کل رات جو گزری ہے، موضوع اسی سے متعلق ہے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کل رات میں کیا کچھ ہوا ہے، اور آج اس کا کچھ اثر باقی ہے۔ لوگ ان میں سے کئی لوگ آج روزہ بھی ہیں، لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو جو بھیجا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو رات میں جاگ کر اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے، تو عبادت کا طریقہ نبیوں سے دیکھا جائے،
نبیوں سے سیکھا جائے، اور بالخصوص ہم اور آپ کے آخری نبی اور رسول اس شریعت محمدیہ کو لے کر آنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے تعلق سے بالعموم یہ کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کے راستے پر چلنے سے بچو یا شیطان کی عبادت سے بچو۔ لیکن افسوس، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسولوں کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ویسے تو امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی میجورٹی اللہ کی عبادت سے غافل ہے، جو مساجد کو ویران کر چکے ہیں اور مسجدیں گرائی جانے لگی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شکوہ ہے، بہت بڑی ایک وقت کا بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ لیکن ایسے دور میں کچھ لوگ کچھ دنوں کو خاص کر کے، کسی رات کو خاص کر کے عبادت کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ سمجھ بیٹھے کہ لوگ تو عبادت نہیں کر رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو آپ عبادت کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ جبکہ عبادت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم قرآن میں نہیں دیا، وہ عبادت جس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا، وہ عبادت سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ وہ عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ اس کے لیے لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو بدل دیا، قرآن مجید کے آیات کے مفہوم کو بدل ڈالا۔ سورہ دخان کی آیت کو عموماً پیش کیا جاتا ہے، آپ کو ترجمہ قرآن پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اگر ہر مسلمان قرآن مجید ترجمے سے پڑھے گا، اس کی تفسیر کو سمجھے گا، تو اسے ان تمام باطل اور کھوکھلے دعوے سامنے آ جائیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، کہا لیلۃ القدر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قدر نازل فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کون سی رات ہے؟ کہا اس سے مراد شب برات۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، برات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، جو یہ معنی لے رہے ہیں وہ معنی میں نہیں ہے، وہ معنی میں ہے ہی نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن مجید کو نازل کیا۔ رمضان قریب آ رہا ہے، 15 دن میں رمضان میں ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا وہ مبارک مہینہ، اس کی مبارک ساعتیں، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ہر آدمی، ہر مسلمان بچہ یہ جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ 15 دن پہلے تو نازل نہیں ہوا تھا نا، رمضان میں نازل ہوا۔ قرآن کی آیت خود کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، واضح الفاظ کے ساتھ۔ پھر آگے جو سورۃ القدر ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے میں پرٹیکولر کون سا دن ہے یہ خاص کر کے بتایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رمضان میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر اور یہ 15 شعبان، کتنا ڈسٹنس ہے ان دونوں میں؟ کتنا ڈسٹنس ہے؟ یہ 15 دن اور وہ 20 دن، 35 ڈیز کا ڈسٹنس ہے۔ یعنی قرآن مجید کو انہوں نے اس قدر بدل ڈالا اور کہا کہ نہیں وہ لیلۃ القدر میں جو نازل ہوا وہ قرآن نہیں، پھر یہ جو شب برات میں نازل ہوا یہ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی معنی میں نازل کیا، لیکن خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔
خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر محکم فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ یہی آیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں بھی کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کل امر وہاں بھی ہے، کل امر یہاں بھی ہے، تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی معنی میں نازل کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اور کہا کہ نہیں شب برات کے لیے آیت قرآن مجید کی۔ خود تو سدھر جاتے، قرآن سے سدھرنے کی کوشش کرتے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہدی للناس کا، لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو اونچائی پر لے جاتا ہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے کسی کو ذلیل اور پستی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید سے بھٹک رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں اپنے معیار کے حساب سے، اپنے لیے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی رات ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ وہ لیال عشر سے مراد آخری عشرے کی راتیں ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور اس کے دن وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جو بڑے فضیلت والے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں کیا جانے والا عمل اس قدر افضل ہے کہ کوئی آدمی جنگ میں جائے، جنگ میں جا کر اپنی جان لٹا دے تو وہ افضل ہے، اگر جان لٹائے بغیر واپس آ جائے تو پھر وہ عمل افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کو واضح الفاظ میں بیان کیا، وہاں 10 راتوں کا ذکر آیا، رمضان المبارک کا ذکر آیا، لیلۃ القدر کا ذکر آیا، لیکن پوری قرآن کھنگال لیجئے، ایک ایک لفظ تلاش کر لیجئے، پوری احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پورے قرآن میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ کے نام سے کوئی ورڈ نہیں ملے گا۔ بچہ آج کمپیوٹر کا، فون کا دور ہے، کوئی بھی ورڈ آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، اٹھائیے نکالیے کوئی لفظ ایسا، لیلۃ البراءہ، لیلۃ القدر مل رہا ہے، لیلۃ البراءہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ براءت کا اصل معنی کیا ہے؟ اگر براءت کے معنی کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آغاز میں پہلی آیت میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کا ناطہ توڑنے کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ ان سے بری ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کو جوڑ دیا کہ جہنم سے نجات، برات کا مطلب جہنم سے نجات۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو 2 جگہ استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے گا، ایک دن بھی ایک نماز بھی اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جائیں گی۔ نمبر 1 براءۃ من النار، جہنم سے آزادی۔ آپ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ 15 شعبان کی رات میں جو عبادت کرے گا اسے جہنم سے آزادی دی جائے گی، نہیں کہا۔ آپ نے 40 دن کا لوگوں نے اس کو بدل دیا اور کہا کہ نہیں مدینے میں جا کر 40 نمازیں ادا کریں گے تو ان کے لیے جو نا جہنم سے برات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا ذکر کیا، 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کے لیے 2 آزادیاں ہیں، 2 براءتیں ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے آزادی، نمبر 2 نفاق سے آزادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دے گا، وہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہے جو باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، لیکن 15 شعبان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ استعمال، ہاں ایک حدیث جسے امام البانی رحمہ اللہ نے مختلف طرق سے جمع کر کے اسے حسن درجے تک پہنچایا ہے اور کہا کہ اس کے تمام طرق سے اسے میں کہتا ہوں کہ یہ حسن ہے، یا ایک اور روایت میں انہوں نے کہا صحیح بلا ریب، کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح۔ اب وہ حدیث کیا چیز ہے؟ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور تمام لوگوں کو دیکھتا ہے، زمین میں جتنے ہیں سب کو دیکھتا ہے، ان سب کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ نمبر 1 مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام کی نظر و نیاز، قربانی، سجدے، طواف، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، وہ چاہے مسلمان اپنے آپ کو کہہ لے، وہ مشرک۔ دوسرا جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، حسد ہو، اپنے کسی بھی رشتہ دار سے اس نے قطع تعلقی کر لی ہو، ایسے 2 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ پہلا شخص شرک سے باز نہ آ جائے اور دوسرا شخص اپنے اس حسد اور کینے سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلایا ہے وہ صرف اس ایک رات کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہ رات آ رہی ہے تو سب کو میسج بھیجتے ہیں، کچھ گناہ ہو گیا تو معاف کر دو، کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دو۔ نہیں، بلکہ پوری زندگی میں اس طرح عمل ہونا چاہیے کہ وہ رات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا دل، ہمارا معاملہ اللہ جانتا ہے، وہ پہلے ہی سے صاف ہو، شرک سے پاک ہو اور حسد سے پاک ہو، بغض و عداوت سے پاک ہو، کینہ کپٹ دل میں نہ رکھتا ہو۔ تو اس 2 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں کیا کوئی عبادت کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات میں خاص طور پر مسجد میں آ کے ادھر شرک بھی کر رہے ہیں، ادھر کینہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ دنوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دنوں بعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ کہاں جمع ہوئے؟ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ کیا کرنے کے لیے جمع ہوئے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ کس پر؟ کھجور کی گٹلیوں پر۔ آج کل، پہلے تو املی کے چنچوں پر پڑھا جاتا تھا، اب تو میڈ ان چائنا اس کے بھی دانے آ گئے، اس پر پڑھ لیا جائے۔ ڈیجیٹل تسبیح آ گئی، اس پر پڑھ لیا جائے۔ ہر جگہ جگہ، ہر چوراستے پر، ہر کھمبے پر لکھا ہوا رہتا ہے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بلا لیا جائے۔ تو یہ کرائے کے لوگ جنہوں نے دین کو بدل ڈالا، سنو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اتنا جلدی تم نے دین کو بدل ڈالا، مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ کیوں؟ کیا گناہ کر رہے تھے؟ کیا زنا کر رہے تھے؟ کیا چوری کر رہے تھے؟ کون سا ایسا گناہ تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش اتر جائے؟ دین کو بدل دیا تھا، طریقے کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جو عبادت نہیں کی اس عبادت کو سمجھ رہے تھے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سورہ کہف جمعہ کے دن ہم پڑھتے ہیں، آخری رکوع اٹھائیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے، ایک آدمی ہے جس نے عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کا عمل کا پورا پلڑا خالی ہے، لیکن دوسرا شخص ہے جس نے عمل کیا ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، تھکایا ہے اپنے آپ کو، پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا ہے، اس کے باوجود لاس ہونے والا ہے۔ بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں رہنے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ کہا وہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی سمجھ میں، اپنی عقل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں۔ غلط سمجھ کر کوئی نہیں کر رہا ہے، اچھا سمجھ کر ہی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ رب کی آیت لیلۃ القدر کے بارے میں، انہوں نے اس کو جوڑ دیا کس میں؟ شب برات۔ کفروا بآیات ربہم، رب کی آیتوں کو جنہوں نے انکار کر دیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، فحبطت اعمالہم، اب ان کے عمل چاہے جتنے بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جتنی انہوں نے محنت کی ہو، جتنا اپنے آپ کو تھکایا ہو، 1000 رکعت انہوں نے ادا کر لی ہو، پوری رات جاگ لیا ہو، جو بھی کیا ہو، حبطت، پورے کا پورا ڈیلیٹ، اریز کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عمل جو کیے وہ کہاں جائیں گے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے عمل کو تولنے کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں، ویٹ لیس،
کوئی اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ دوسرے مقام پر کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے ایسے عمل کیے کہ ہم اسے ذرات بنا کر ہوا میں اڑا ڈالیں۔ تو ایسے عمل کا کیا فائدہ؟ اچھا، پھر اس کے بعد ایک تو ہو گیا عبادت کا مسئلہ، اتنی بڑی وعید حضرت ابن مسعود نے سنا دی رضی اللہ عنہ کہ مسجد میں آ کر جو اللہ کے نبی نے عبادت نہیں کی، وہ عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھ لینا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ اور ادھر اس سے بڑا گھٹیا عقیدہ کیا کہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، وہ بھی کس لیے آتی ہیں؟ کھانے کے لیے آتی ہیں، وہ بھی کیا؟ لذیذ ڈشیں، جو ان کی فیوریٹ آئٹمز تھے، ان کے فیوریٹ ڈشز تھے، وہ کھانے پینے کے لیے آتی ہیں۔ سبحان اللہ، مشرکین مکہ میں اور آج کے مسلمان میں کتنا فرق ہے، آپ غور کیجئے۔ مشرکین مکہ جنہیں ہم قرآن مجید میں مشرک کہا گیا، جنہیں مشرک سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے، انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ یہی مسئلہ تھا، اسی وجہ سے تو مسئلہ ہوا۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسالت کو مانتا ہے، لیکن رسالت کے پیغام کو نہیں مانتا ہے، اور آپ کی بشریت کا انکار کرتا ہے۔ آپ کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مسئلہ ایک لمبا موضوع ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن مشرکین اور آج کے مسلمان میں جو فرق ہے، ڈفرنس ہے، وہ آپ غور کیجئے۔ اس زمانے کے مشرک کا یہ حال کہ وہ مصیبت میں پڑتا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کسی مصیبت میں، خاص طور پر سمندر کے سفر پر جاتے اور کی کشتی بھور میں پھنس جاتی، تو وہ خالص اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے وہ مشرک۔ اور آج کا مسلمان مصیبت میں ہی غیروں کو پکارتا ہے، مصیبت میں ہی غیروں کو پکارتا ہے۔ اور اس زمانے کا مشرک یہ مانتا تھا کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور دوسرے مقام پر کہا عِظَامًا أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، ارے جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، وَهِيَ رَمِيمٌ، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، ہمیں پھر کیا کوئی دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کا یہ انکار قیامت کا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر سال ہمارے لوگ جو مرے ہوئے ہیں ان کی روحیں گھر آتی ہیں۔ اگر گھر بدل گیا تو، کرائے کا گھر تھا گھر بدل دیے، ذاتی گھر تھا گھر بیچ دیے، کہاں جائیں گے بھائی؟ گھر کا ایڈریس کون بتائے؟ یہ کامیڈی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جو عقل اگر انسان استعمال کرے تو بہت سی چیزیں اسے سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے اس کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا گیا، آنکھوں پر پردہ، کانوں میں ڈانٹ لگا ہوا ہے، دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ انہیں اچھا سمجھ میں نہیں آتا، اچھا حق سمجھ دکھتا نہیں ہے، حق سننا نہیں چاہتے، حق کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ روحیں کیسے واپس آئیں گی؟ قرآن مجید کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو 3 طرح کی کیٹیگری ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ کون ہے؟ شہید، جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑ کر شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں؟ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ شہیدوں کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عطا کیا، اس کو دوبارہ حاصل کریں، ڈبل حاصل کریں، ٹرپل حاصل کریں۔ اس کی واضح دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں لَوَدِدْتُ، میری یہ دلی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں جاؤں، وَنُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں جنگ میں جاؤں، لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیوں زندہ کرے؟ اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو دیا ہے، وہ مقام حاصل کرنے کے۔ اب شہید کا مقام کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحیں، شہیدوں کی روحیں ہرے پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہیں، جو عرش سے لٹکے ہوئے قندیلوں میں وہ گھومتے پھرتی ہے، جہاں چاہے جنت میں جاتی ہیں، اپنی غذا حاصل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو دوسرے الفاظ میں ذکر کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کو لے جا کر فٹ کرتے ہیں مزاروں پر،
اس آیت کو لے جا کر فٹ کرتے ہیں مزاروں پر جو شاید کے شہید بھی نہیں ہوئے، جو شاید کے اندر حقیقت میں ہے بھی نہیں ہے، یا اللہ بہتر جانے، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھو جو قتل کیے گئے کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ قبر میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ قبروں میں زندہ ہے، نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ احیاء عند ربہم، اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے ان کے رب کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ اور یرزقون، انہیں روزی بھی مل رہی ہے۔ وہ جنت کی روزی چھوڑ کے یہ سڑی پڑی غذا کھانے کے لیے دنیا میں آئیں گے؟ وہ روزانہ مل رہی ہے یا صرف 15 شعبان کو آئیں گے؟ تعجب کی بات ہے۔ اب دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی جو دنیا میں آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی جو دنیا میں آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو برے تھے، بدعمالیاں انہوں نے کی تھی، انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، نیکی کا پلڑا ان کا خالی تھا۔ موت جب دیکھتے ہیں موت کے سامنے کہ موت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا۔ کیوں؟ مجھے میٹھا کھانا ہے، پوریاں کھانا ہے، مجھے حلوہ کھانا ہے، ڈرائی فروٹس کھانے ہیں، نہیں، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں، عمل صالح کروں۔ عمل صالح کب ہوگا؟ عمل صالح جو سنت کے مطابق ہوگا۔ زندگی بھر صالح عمل نظر نہیں آیا، زندگی بھر لوگوں نے گمراہ کر رکھا تھا، گمراہ ہوتے رہے تھے، اور حلوے پوریوں کے نام پہ مختلف کامیڈی اور مذاق کر کے لوگوں کے دین کو بدل ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، تم اپنے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، اب بہانہ مت بناؤ، اب بہانہ مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ حلوے پوریاں کتابوں میں ڈھونڈتے رہو، ہم کڑھائیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا مذاق، اللہ کے نبی کا مذاق، دین کا مذاق، آیتوں کا مذاق، اور لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ تمہارا دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن اللہ کی نظر میں قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو۔ تو وہ لوگ جو واپس آنا چاہیں گے وہ عمل صالح کرنے کے لیے آنا چاہیں گے، کھانے کے لیے آنا۔ اچھا، آنا چاہیں گے تو کیا آنے دیا جائے گا؟ کسی کو موقع ملے گا واپس آنے کا؟ یا آج تک کوئی آیا ہے واپس؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، امپاسبل، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ وہ تو ایک بات ہے، ایک مرنے والا اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کہہ لے گا کہ تھوڑا سا مہلت دے دو، لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون، وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، بلکہ انسان کیا کہے گا؟ میں فاصدق لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، کھانے کے لیے نہیں، جو بینک بیلنس، جو پراپرٹی، جو جائیداد، جو پیسہ، جو کچھ ہے، وہ سب صدقہ کرنے کے لیے آنا چاہے گا، تب بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے، سزائیں مل رہی ہوگی، اس وقت وہاں جہنمی کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، تو اب ہم جا کر عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، جو کام نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جو کر کے لوگ جہنم میں گئے ہیں، پھر واپس اگر آ بھی گئے، حالانکہ آنا محال ہے، ناممکن ہے، لیکن اگر آ بھی گئے تو وہی کام کریں، تو آنا تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، تیسرا دلیل لیتے ہیں کہ بھائی جب قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے اور گھر والے اس کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تو اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ کس لیے لوٹایا جاتا ہے؟ کتنے وقت کے لیے لوٹایا جاتا ہے؟ کیوں لوٹایا جاتا ہے؟ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے تاکہ اس سے سوال جواب کیا جا سکے۔ وہ جو فتنے قبر ہے، وہ جو سوالات ہیں کہ من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوالات کرنے کے لیے اس کی روح اس وقت اس قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اس کے گھر جانے کے لیے نہیں لوٹائی جاتی، اس کے گھر جانے کے لیے اس کو نہیں لوٹایا جاتا ہے، اسی وقت کے لیے لوٹایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نیک رہا، سوالوں کے جواب دے دیا، اس سے کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح تو بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ سو جا۔
اسے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی، جہنم بھی دکھائی جائے گی۔ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا، اور اب تیرا یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو خوش ہو جا، راضیۃ مرضیہ۔ اور جہنمی ہے تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ تھا، تو نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس ٹھکانے سے محروم ہو گیا، اور اب تیرا یہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد وہ قبر کے عذاب میں بھی گرفتار ہو جائے گا۔ اور روحوں کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بتا دو کہ یہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس، اس کا اختیار اللہ، اس کا علم، یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے۔ ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، نیک روح کو لینے کے لیے نیک فرشتے آتے ہیں، اسے خوشبودار کپڑے میں لے جاتے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر علیین میں اس کا مقام ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، اچھے مقام پر ہے، وہ چھوڑ کر پھر دنیا میں کیوں آئیں گے؟ اور رہے برے لوگ، ان کتاب الفجار لفی سجین، زمین کے سب سے نچلے گڑھے میں سب سے نیچے برے لوگوں کی روحیں ہیں جو سڑے ہوئے گندے بدبودار ٹاٹ کے کپڑے میں لے جائی جائیں گی۔ وہ کیسے واپس آئیں گی؟ وہ سجین میں ہے، وہ علیین میں ہے۔ شہداء کی روحیں جنت میں عرش کے نیچے قندیلوں میں پرندوں کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، تو کیسے روحیں واپس آ سکتی ہے؟ بالکل حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ہمارے اس ہندوستان میں اپنے پڑوسی، اپنے جو دیگر بھائی ہیں جن کا اپنا ایک مذہب ہے، جن کے اپنے کچھ عقیدے ہیں کہ آتما گھومتی ہے، 7 جنم لیتی ہے اور چکر کاٹتی ہے، گھر واپس آتی ہے، فلاں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ سارے عقیدے ہم لوگوں نے ان لوگوں سے اخذ کر لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہا تو ہمارے یہ نام نہاد علماء نے قرآن مجید سے ہم کو دور کیا، احادیث سے ہم کو دور کیا، اور جو انہوں نے کہا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کوئی دین سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، جس کی وجہ سے آج امت تباہ و برباد ہونے لگی۔ اور اس رات میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے؟ اس رات میں جہاں قبرستان جانا ایک بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے، قبرستان کو سجایا جاتا ہے۔ ابھی یہ کئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ایسے عجیب عجیب ویڈیوز کے عقل دنگ رہ جائے۔ فنکشن ہال سے بھی زیادہ سجا دیا گیا، فنکشن ہال کی لائٹنگ بھی بیکار ہے اس کے سامنے، ایسے قبروں کو سجایا گیا، ایسے وہاں پر میوزک سسٹم کا پورا انتظام کیا گیا، وہاں پر محفلیں جمائی جانے لگی، قوالیاں، مشاعرے، نعتیں، نظمیں، شرکیہ کلمات سے بھرے ہوئے جملے، یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور نشہ کرنے والے نشہ بھی کر رہے ہیں، پینے والے پی بھی رہے ہیں، ناچنے والے ناچ بھی رہے ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ 15 شعبان شب برات ہے۔ برات اگر آزادی کی بات کریں گے تو جہنم سے نہیں، ان کو جنت سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ قبرستان جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نہیں خاص کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قبرستان صرف اس رات کو جاؤ۔ ہاں، حضرت عائشہ کی دلیل لیتے ہیں لوگ، بہت ہوشیار ہیں، دلائل کو پھیرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک رات، لیلتن، ایک رات، اس میں کہیں یہ لفظ، پوری روایت صحیح مسلم کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو 15 شعبان کا لفظ نہیں ملے گا، نصف شعبان کا لفظ نہیں ملے گا۔ اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، میں بھی چپکے سے پیچھے پیچھے جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ احد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹنے سے پہلے میں پلٹ کر بھاگ کر گھر آتی ہوں، میری سانس پھول رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عائشہ کیوں تمہارا سانس پھول رہا ہے، تم خود بتاؤ گی یا اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے بارے میں بتا دے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، مجھے ڈر لگا کہ آپ اٹھ کر کہاں گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اچھا وہ تمہارا ہی سایہ تھا جو میرے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور وہ اندر آنے کے بجائے انہوں نے مجھے آواز لگائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ربک یأمرک، آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جائیں بقیع میں اور وہاں کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں وہاں گیا تھا۔ اس حدیث میں 15 شعبان کا لفظ نہیں، اس حدیث میں اس وقت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ. یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو بدل ڈالا. وہاں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے ان سے مرادیں مانگنا، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھنا شروع کر دیا. جس رات کو شرک سے پاک ہونا چاہیے اسی رات شرک میں مگن ہو گئے. تو اللہ اکبر، کیسے جہنم سے آزادی ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور پھر ایک اور موضوع اور ضعیف روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات جب آئے تو رات میں جاگو اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھو. ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت ہے. 15 شعبان کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے شعبان کے مہینے کی اگر بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صرف 15 شعبان کا نہیں رکھتے تھے، پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا روزہ رکھتے کہ آپ اسے لے جا کر رمضان سے ملا دیتے. کنٹینیو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ دیتے، کچھ دنوں کو چھوڑ کر سارا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. اور 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو روزہ رکھنے سے اس لیے روکا تاکہ رمضان کے لیے طاقت رہے اور فرض روزے ادا کرنے کی اس کے پاس استطاعت باقی رہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے عادت کے مطابق پیر اور جمعرات کا روزہ ہے یا اسی طرح ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی 3 تاریخوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا. ہاں اگر دن کی بات ہوتی تو جمعہ کا دن سب سے افضل تھا، تو کہیں گے لوگ آج جمعہ کا دن ہم کو مل گیا اور آج روزہ بھی ہم رکھ لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام. جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو، جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے عام دنوں میں جیسے روزہ رکھتا تھا ان دنوں میں جمعہ آ گیا، یعنی ایام 20، 13، 14، 15. کل اسی مسجد کے ایک مصلی نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا اور پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے. اس فتوے کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف، نیچے لکھا ہے کہ 13، 14، 15 شعبان 15 یہ 3 چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس اعتبار سے 15 شعبان کو روزہ رکھ لینا چاہیے. 15 کو کیوں رہنا چاہیے؟ 13، 14، 15 3 کا ذکر ہے تو 3 دن رہیے، ایک دن کیوں خاص کرتے ہیں؟ اور آج تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے خاص طور پر کہا جمعہ کا روزہ مت رکھو. اس کے باوجود آج میجارٹی مسلمانوں کی روزہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سن کر جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا وہ ریجیکٹ ہے، وہ قبول ہونے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور اگر بات کریں کہ رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، وہ تو ہر رات میں آتا ہے، ہر رات میں آتا ہے. ہر وقت تہجد کے وقت آخر ثلث اللیل، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ہر رات آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مرادیں پوری کروانے والا میں اس کی مرادوں کو پوری کر دوں. لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں اور اس رات میں جاگتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عبادت تھوڑی نہ کرتے ہیں. گھومنا پھرنا، روڈوں پر عیاشیاں کرنا، گاڑیاں بھگانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، کیا یہ ہمارا طریقہ ہے عبادت کا؟ کیا یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچائیے. اور جو عمل لوگ کر رہے ہیں وہ در حقیقت گھاٹے والا عمل کر رہے ہیں، نقصان والا عمل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ ان کے لیے ترازو لگائے گا، نہ یہ اعمال قبول کیے جائیں گے. اس طرح کے اور بھی بے شمار بدعات و خرافات ہیں جس سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی عبادتوں کو سدھارنے والا بنائے، اور اپنی عبادتوں کو جو ہم عبادت کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے عبادت کرنے والا بنائے، اور ان تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.